عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے اس اتحاد ملت کانفرنس میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کئی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیوی ہے تو کوئی شوہر ہے. اور ان تمام رشتہ داروں میں ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے اور یہ محبت فطرت کا تقاضا ہے. لیکن کچھ محبت ایسی ہے جو محبت فطرت کا نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے، اور وہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بہت سے ایسے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن ایمان والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ زیادہ محبت نہیں کرتا تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باپ اور بیٹے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے. یہاں پر باپ بیٹے اور تمام دنیا کی تمام چیزوں کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں.
اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، سوائے میرے نفس کے، میرے جان کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب اس الفاظ کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الان یا عمر، اے عمر، اب جا کر تم پورے طور پہ کامل مومن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو کہا، آپ کہہ دیجئے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آباؤکم، تم اپنے باپ اور دادا کو، وابناؤکم، تم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور پوتے کو، واخوانکم، تم اپنے بھائی اور دوستوں کو، وازواجکم، اے عورتوں سن لو تم اپنے شوہر کو، اے مردوں سن لو تم اپنی عورتوں کو، وعشیرتکم، اور اے لوگوں سن لو اگر تم اپنے خاندان والے کو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اس مال کو، جس مال کو تم نے بہت ہی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ لاس میں نہ چلا جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے محلات، تمہارے گھر جس کو تم عالیشان بنانا پسند کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں محبوب ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں، اپنے سماج و معاشرہ کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کے تعلق سے وہ کتنے کھڑے اترتے تھے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے باپ اور دادا سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر تم ڈرو، رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، رب کے عذاب کا انتظار کرو کہ رب کا عذاب تمہارے اوپر آئے۔ کیا تم اپنے باپ اور دادا سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبت کرنے لگو تو رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج سماج و معاشرہ میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے، آج ایک نوجوان اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ سنت کے مطابق شادی کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا، میں برات لے کر نہیں جاؤں گا، میں دیندار لڑکی سے شادی کروں گا۔ باپ کھڑا ہوتا ہے، اچھا زیادہ پر نکل گیا ہے، میں تجھے پیدا کیا، تیری پرورش کی، تجھے پالا پوسا، تجھے پڑھایا لکھایا، تمہارے پڑھائی میں میرے لاکھوں خرچ ہوئے ہیں، اور آج تم اپنی مرضی سے شادی کرنے جا رہے، اپنی مرضی سے شادی کرنے جا رہے۔ وہاں پر آج ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں جانے دو، ابا جان ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ شادی، جس شادی کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے طریقے سے کرنے کا حکم دیا، ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں، ہم رب کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں ڈر نہیں، لیکن ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے باپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دادا ہم سے ناراض ہو جائیں تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے صحابی رسول، ایک صحابی رسول ہے عبداللہ نام، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ کے لیے باہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تھا جنگ کے سلسلے میں، تو صحابہ کرام میں سے زیادہ جو صحابی تھے وہ مشورہ لیے کہ آپ مدینہ سے نکل کر لڑائی کریں. اور عبداللہ بن ابی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑیں گے. جب وہ باہر جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ افراد کو لے کر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو عزت دار ہے، یعنی کہ میں عزت دار ہوں، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں کا سب سے زیادہ ذلیل ہے اسے مدینہ سے باہر نکال دیں. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ کے کان میں جب یہ الفاظ پہنچتے ہیں، وہ پہلے مدینہ، اپنے باپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے، اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں. ابو جان، کیا آپ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو عبداللہ اپنے والد محترم کے سلسلے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں والد محترم آپ کے لیے بہت ہی خطرناک الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر انہیں قتل کرنے کا حکم ہو تو آپ مجھے حکم دیجیے گا، میں قتل کروں گا. عبداللہ بن ابی باپ تھے، ان کے باپ تھے، لیکن ایک طرف باپ ہے دوسری طرف رسول کی محبت. صحابی رسول ایسے تھے. اور آگے آئیے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہم انہیں جب وہ روتا ہے ان کو چپ کرانے کے لیے ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں. اس موبائل کے اندر گانے ہوتے ہیں، اس موبائل کے اندر ایسے کارٹونز ہوتے ہیں جو کارٹون ہمارے ایمان اور عقیدہ کو خراب کرتا ہے، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں ہمارا بچہ رونے نہ لگے، کہیں ہمارا بچہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آج ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں ہم اسمارٹ فون پکڑا دیتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ اس اسمارٹ فون کو لینے کے بعد اس کا صحیح استعمال کم کرے گا، اس کا غلط استعمال زیادہ کرے گا. لیکن ہم اسمارٹ فون اس وجہ سے اپنے بچے کو دیتے ہیں، اگر ہم بچوں کو موبائل نہیں دیے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسمارٹ فون دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے نبی کی نافرمانی کریں گے، ہمارے بچے رب کے نافرمان بنیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رب کو اور نبی کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم ناراض نہیں کر پاتے. اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور آج چیخ کے کہہ رہا ہے انتظار کرو رب کے عذاب کا. آج رب کی عذاب کئی شکلیں میں ہمارے سامنے موجود ہے. آج موسم میں بارش کا نہ ہونا، گرمی کی تپش بہت زیادہ ہونا، آج ہمارے اوپر ظالم حکمراں کا مسلط ہونا، آج طرح طرح کی بیماریاں سماج و معاشرہ کے اندر آنا. پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ کسی علاقہ میں کسی ایک شخص کو مرض ہوئی ہے، کوئی ایک شخص جو کینسر میں مبتلا ہوا ہے. لیکن آج آئے دن ہمیں یہ مرض کے بارے میں سننے کو ملتا ہے. آج ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر یہ ساری بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ رب کی طرف سے عذاب ہے. اور یہ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے باپ اور دادا کے مقابلے میں، اپنے بچوں کے مقابلے میں ہم نبی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت نہیں کرتے. آئیے صحابی رسول عبد الرحمن بن ابو بکر جنگ بدر میں وہ کفار و مشرکین کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مومن کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں. جنگ کے بعد عبد الرحمن اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ والد محترم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں ابو جان جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ کئی مرتبہ آپ کی گردنیں میرے تلوار کے نیچے آئی، لیکن میں چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، شکر ہے کہ تیری گردن میرے تلوار کے نیچے نہیں آئی، ورنہ میں نہیں دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے. میں صرف اور صرف یہ دیکھتا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور تو دشمنوں کی طرف سے لڑنے آیا ہے. کیا ابو بکر کو اپنے بیٹا سے محبت نہیں تھی؟
محبت تھی، لیکن معاملہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے بھائی سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ ایک صحابی رسول ہے مصعب بن عمیر نام ہے ان کا، جنگ بدر میں ان کے ایک بھائی ہوتے ہیں ابو عبید بن عمیر، یہ مشرکین کی طرف سے لڑنے آتے ہیں اور انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں جب انہیں لایا جاتا، مصعب بن عمیر جب دیکھتے کہ ان کے بھائی ابو عبید بن عمیر کو لایا جا رہا ہے اور صحابی رسول انہیں باندھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابی رسول سے کہ اے لوگوں سن لو، اس کی ماں بہت زیادہ امیر ہے، اسے زور سے باندھو اور جب تک بہت ہی زیادہ مال و دولت اس کے عوض میں فدیہ کے طور پر نہ لے لو، اسے چھوڑنا نہیں۔ ابو عبید بن عمیر کہتا ہے کہ آپ میرے بھائی ہو، میرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے آپ کے جسم میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، لیکن آج آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے خونی بھائی ہو، لیکن یہ ہمارے ایمانی بھائی اور ایمانی بھائی جو ہمارے ہیں وہ اصل میں ہمارے بھائی ہیں، تم تو ہمارے دشمن ہو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمن۔ کیا بھائی کو محبت نہیں ہوتی؟ بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جہاں پر معاملہ یہ آ جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر کسی معاملات کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو وہاں پر ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض نہیں ہو پائے۔ اگر فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری بیویاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، اے عورتوں سن لو اگر تمہارے شوہر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم داری نہیں رکھتے، پوچھا جاتا ہے معاملہ کیا ہے، جواب یہ ملتا ہے کہ بولے صاحب ہم تو چاہتے لیکن محترمہ اجازت نہیں دیتی، گویا کہ نبی کے محبت میں آپ نے داڑھی رکھنا پسند نہیں کیا، لیکن محبوبہ کے محترمہ کی محبت میں آپ نے داڑھی کو کاٹنا اور داڑھی کو شیو کرنا پسند کیا۔ گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی محبوبہ اپنی محترمہ سے محبت کرتے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر نازل نہ ہو۔ صحابی رسول کو بھی دیکھیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نئی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، ابھی پہلا ملن ہوتا ہے، منادی پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے او لوگوں جنگ کے لیے نکلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوجوانوں کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں وہ گھر سے نکلتے ہیں، بیوی کہتی ہے آپ غسل جنابت کر لیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی آواز آئی، منادی نے آواز لگائی اور نبی کی طرف سے جب آواز دیا جا رہا ہو تو پھر میں ایک سیکنڈ ایک منٹ کا بھی وقت تاخیر نہیں کر سکتا، چنانچہ اسی حالت میں وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جا کے جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں اور جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، شادی شدہ زندگی سے گزر گئے، انہیں معلوم ہوگا کہ شادی کی پہلی رات بیوی کو چھوڑ کر رسول کے ایک آواز پر بیوی کو چھوڑ کر جانا کٹھن اور مشکل کام ہے، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کر جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، صحابہ کرام جب انہیں لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ابھی انہیں غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ایسے صحابہ تھے کہ اپنے بیوی کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم اگر کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وعشیرتکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان والے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ ایک خاتون ہے قبیلہ بنو دینار کی خاتون، جنگ احد میں جب یہ افواہ ہوتا ہے، افواہ پھیلایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، وہ خاتون اپنے گھر سے نکلتی اور جنگ کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے لوگوں بتاؤ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے لیکن آپ کے باپ شہید کر دیے گئے۔ وہ خاتون آگے بڑھتی ہے، پھر لوگوں سے سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ لوگ کہتے ہیں خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ہے لیکن آپ کے باپ شہید کر دیے گئے، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے۔ وہ خاتون پھر آگے جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ہے لیکن آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے۔ پھر وہ خاتون آگے جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ہے لیکن آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے۔ وہ اور آگے جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کے بیٹا بھی شہید کر دیے گئے۔ وہ پھر آخرکار جنگ کے میدان میں جاتی ہے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو تمام مصیبتیں میں بھول گئی، تمام میری مصیبتیں چلی گئی۔ اللہ اکبر، کیسی بہادر خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ باپ شہید، بھائی شہید، شوہر شہید، بیٹا شہید، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب دیکھتی ہے تو تمام غم کو بھلا دیتی ہے۔ ایسی خاتون، یہ ایک صحابیہ کا واقعہ نہیں بلکہ بہت سارے صحابی ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں اپنے رشتہ دار تمہارے محبوب ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے فرمائے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جسے تم محنت سے کماتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اگر موقع آئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال تمہیں محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہے صہیب رومی نام ہے، مکہ کے اندر جب یہ آتے ہیں غلام ہوتے ہیں، بعد میں انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے اور یہ کماتے ہیں، کمانے کے بعد مال و دولت بہت ہی زیادہ حاصل کرتے ہیں، بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بھی مدینہ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مکہ کے مشرکین انہیں روک لیتے ہیں۔ صہیب رومی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ صہیب رومی سے کہا جاتا ہے کہ جب تم مکہ کے اندر آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اور تم مکہ کے اندر رہ کے یہ مال و دولت کو کمائے ہو، تم اس مال و دولت کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤ۔ صہیب رومی اپنے مال و دولت، اپنے کمایا ہوا پونجی، تمام چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے ملتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صہیب رومی کیسے آنا ہوا؟ صہیب رومی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال و اسباب دولت تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایمان بچا کر لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربحت البیع، بہت بہترین تجارت ہے، بہت بہترین تجارت ہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں وہ مال بے دریغ خرچ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس
جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کے بارے میں تم خوف کھاتے ہو کہ کہیں یہ لاس میں نہ چلے جائے، کہیں یہ گھاٹا میں نہ چلا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں تجارت سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور رب کا منادی اذان پکارتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور تم تجارت میں لگے رہتے ہو، کاروبار میں لگے رہتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کاروبار تم کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کاروبار تمہیں محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بعض تجارت تاجر کے بارے میں کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ ان کا کاروبار، ان کی تجارت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ تو ہمارا کاروبار، ہماری تجارت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر قحط ہوتا ہے، ملک شام سے بہت سارا اناج اور غلہ وہ منگواتے ہیں، غلوں سے لدے ہوئے اونٹ ان کے نظروں کے سامنے ہوتا، بڑے بڑے تاجر ان کے پاس آتے ہیں، اے عثمان غنی آپ مجھے یہ مال دے دیں، میں ایک کا دو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ مل رہا۔ تاجر کہتے ہیں کہ میں ایک کا دو نہیں بلکہ ایک کا تین دینا چاہ رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اور مجھے اس سے زیادہ مل رہا۔ تاجر حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ بھلا اس سے زیادہ تمہیں کون دے سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا رب اس سے زیادہ مجھے نوازنے والا ہے، اگر میں ایک دوں رب 10 دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ رب 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور تمام کا تمام غلہ مدینہ کے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں میں وہ تقسیم کر دیتے۔ کاروباری تھے، بزنس مین تھے، انہیں بھی کاروبار اور بزنس سے محبت تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں تھی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ہمیں اور آپ کو ہمارا گھر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمارا گھر محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں انصار صحابہ کو اور مہاجر صحابہ کو، مہاجر صحابہ جن کا گھر مکہ کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے جب انہیں ہجرت کرنا پڑا تو ان تمام گھر بار کو چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو انصار صحابہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر صحابہ سے بھائی چارگی کرواتے ہیں، انصار صحابہ اپنے گھر کا ایک حصہ اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ گھر انہیں بھی محبوب، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان 8 چیزوں سے زیادہ، ان 8 چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبت ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے اوپر کئی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب موجود۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں روڈ پر جا رہا ہوں، اچانک کوئی گاڑی آتی ہے اور وہ ہمیں دھکا مارنے ہی والی ہوتی ہے، کوئی شخص اجنبی میرے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور میں بچ جاتا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس شخص سے دلی طور پہ محبت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر آئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کا راستہ بتایا، ہمیں جہنم میں جانے کا راستہ بتایا، ہم کیوں کر اس نبی سے محبت نہ کریں؟ ہم اس نبی سے کیوں کر محبت نہ کریں جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا سو رہی تھی، رات کی تاریکی میں وہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو رب العالمین کے بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور امتی امتی کر کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ نبی، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں جس نبی نے ہمارے لیے دعا کیا تھا الہ العالمین تو ہماری امت کو بیک وقت ہلاک نہیں کرنا۔
اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ بیک وقت ان کے اوپر عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ہمارے سماج و معاشرہ کے لوگ، میں تمہاری اس دعا کو قبول کروں گا، تمام انبیاء علیہ السلام نے جلد کل میدان محشر میں وہ دعا اللہ کے رسول اللہ مانگیں گے تو ہم امتیوں کے لیے مانگیں گے، اور ہر اس شخص کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی دعا مانگیں گے، جو جس کی موت ایمان کی حالت میں، من مات لا یشرک باللہ شیئا، ہر وہ شخص جو جس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہے، ہم اس نبی سے چھو کر محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اگر کسی نعمت کو دے کر احسان جتلایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مابین نبی بنا کر بھیجنے کے تعلق سے کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو رب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں گناہ سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تمہیں قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کسی نعمتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر احسان جتلایا تو اس نعمت کے تعلق سے احسان جتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے نبی کو بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلایا اور پھر وہ نبی کا جواب ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ زیادہ تیاری اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انت مع من احببت، اے شخص کل قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا کے اندر محبت کرتے ہو۔ جتنا خوشی میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور خوشی اس بات میں نہیں، خوشی اس بات میں نہیں کہ میرے پاس ایسے اعمال ہیں، کہا تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ، میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان کس سے محبت کرتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان کا گفتار کس طرح ہے؟ آج ہمارے نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص کل قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھے گا یا اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے۔ محبت کی مثال دوں ایک، طرف جائیے گا، جب بھی اس واقعہ کو میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں طرف جاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ، خبیب بن عدی، یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہیں قید کر کے اپنے پاس لے گئے، اپنے گھروں کے اندر رکھا، فی میدان مقتل میں انہیں لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد انہیں قتل کرنے سے پہلے کہا گیا، اے خبیب بن عدی، صرف ایک جملہ اپنی زبان سے نکال دو، ایک جملہ اپنی زبان سے نکال دو، کاش میری جگہ پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تمہیں چھٹکارا مل جائے، تمہیں آزادی مل جائے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے دشمنوں، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کہہ دوں کہ میری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بدلے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے، اور میں آزاد ہو کر اپنے اہل و عیال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مجمع لگا ہوا ہے، میدان مقتل ہے، قتل کرنے کے لیے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے یہ آواز لگ رہا ہے، مارو کاٹو کاٹو۔ خبیب بن عدی سے کہا جاتا ہے، تمہاری آخری کوئی خواہش ہے مجھے بیان کرو۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اے نوجوانوں سنو، آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آج مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت ہے، صحیح سالم ہے، لیکن مسجد میں ہم جاتے نہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ ان سے پوچھا جاتا آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو جلدی مکمل کرتے ہیں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، میری تو خواہش یہ تھی کہ میں لمبی نماز پڑھوں، رب کے سامنے لمبا قیام کروں، رکوع کرو، سجدہ میں جاؤں تو لمبی سجدہ کرو، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم لوگ یہ تصور نہ کرنے لگو، یہ سوچنے نہ لگو کہ خبیب بن عدی موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے، اسی وجہ سے میں اپنی نماز کو مختصر کیا، میں بزدل نہیں ہوں۔ چنانچہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، پیٹھ میں خنجر مارا گیا، اور ایک ایک کر کے ان کے پیر کو، ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ وہ صحابی رسول چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ رب العالمین ایک ایک شخص جو یہاں پر موجود ہے تو انہیں گر لے، تو انہیں شمار کر لے، الہ العالمین تو انہیں چھوڑنا نہیں، تو انہیں ضرور عذاب دینا۔ وہاں پر ایک نوجوان موجود ہوتا ہے، ایک نوجوان موجود ہوتا ہے جس کا نام سعید بن عامر ہوتا ہے۔ وہ نوجوان اس واقعہ کو، اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سعید بن عامر ایک شخص، وہ بھی کفار و مشرکین کے فہرست میں ہوتا ہے، لیکن اس واقعہ کو وہ جب بھی یاد کرتا ہے عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان سے نوازتا ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں انہیں حمص کا گورنر بناتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حمص سے چند لوگ آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے شہر کے جو غریب لوگ ہیں، جو قلاش لوگ ہیں، تم ان کی فہرست پیش کرو۔ لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں ایک نام ہوتا ہے سعید بن عامر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سعید بن عامر کون؟ لوگ کہتے ہیں امیرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے امیر المومنین، یہ ہمارے امیر ہے، یہ حمص کے گورنر ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ امیرکم فقیر، کیا تمہارے امیر فقیر ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ فقیری کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے گورنر کا معاملہ یہ ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 100 دینار دیتے، 1000 دینار دیتے، جاؤ سعید بن عامر کو دیتے۔ جب لوگ واپس سعید بن عامر کے پاس جاتے ہیں، اپنے گورنر کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد انہیں 1000 دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کیا معاملہ ہے؟ کیا مسلمانوں پر کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امیر المومنین انتقال کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، ہمارے پاس دنیا آ رہا ہے اور ہمارے دین کو یہ برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس دینار کو غریب، مسکین، محتاج بیوہ میں بانٹ دیتے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔ پھر چند دنوں کے بعد چند لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے گورنر کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گورنر میں کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سب معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ تمہیں کیا امیر سے 4 شکایتیں ہیں؟ لوگ جواب دیتے ہیں اے امیر المومنین، ہمارے جو امیر ہیں دن میں تو دربار لگتا ہے، لوگوں کے سوال کا جواب دیتے، لیکن رات میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا، دوسری شکایتیں کیا ہے؟ اے امیر المومنین، دوسری شکایت یہ ہے کہ جب صبح وہ دربار میں آتے تو تاخیر سے آتے۔ اچھا، تیسری شکایت کیا ہے؟ اے امیر المومنین، تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینہ میں ایک دن وہ دربار میں آتے ہی نہیں۔ اچھا، چوتھی شکایت کیا ہے؟ اے امیر المومنین، جو ہمارے گورنر ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں مرگی کی بیماری ہے، وہ دربار میں کبھی کبھی رہتے ہیں۔ معاملہ تو یہ ہوتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں یہ فرما رہے ہیں سمعنا واطعنا، وہ سنے اور سننے کے ساتھ اطاعت کرے۔ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب کچھ سنیں تو پھر سننے کے بعد انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا کہ ہم چاہیں تو مانے اور چاہیں تو نہ مانے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب نبی کی بات ہم سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کریں. اور اسی طرح وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مومن مرد اور عورتوں کے لیے کوئی اختیار ہی نہیں کہ نبی کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے اور وہ اس فیصلے کے خلاف جائے. تو ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم نبی کی اتباع کریں, نبی کی پیروی کریں. اور جان لیں اگر ہم نبی کی اتباع نہیں کرتے, نبی کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نبی کے حکموں کی نافرمانی کرتے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو ڈرنا چاہیے, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یا تو فتنہ میں مبتلا کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے دے. اسی طرح دوسری چیز, اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے تمام اختلافات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان لیں. کسی معاملہ میں اگر کسی سے اختلاف ہو ہم فوراً حدیث کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ نبی کا فرمان کیا ہے, اور نبی کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو پھر آمنا و صدقنا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, کہ کسی معاملات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے اور اس فیصلہ کو وہ مان لے اور ماننے کے باوجود بھی اپنے دل کے اندر اگر وہ تنگی محسوس کرے یہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اپنے تمام اختلافات حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ مانیں اور ان کے حکم پر ہی اپنا فیصلہ کریں. اسی طرح ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, کہ ایمان والے اپنے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں, اپنے نبی کی مدد بھی کرتے ہیں, اپنے نبی کی تعظیم بھی کرتے ہیں. اپنے نبی کی تعظیم کس طرح کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی مکرم جب باحیات تھے تو نبی کے سامنے نبی کے آواز سے اونچی اپنی آواز کرنا یہ کیا تھی؟ نبی کی بے ادبی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر نبی سے کے آواز سے اوپر اگر تمہاری آواز ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ ان تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب نبی مکرم باحیات نہیں,
اب نبی کی حدیث اگر ہمارے سامنے پیش کی جائے اور اس نبی کی حدیث پر ہم اپنی آواز پہنچی کریں تو گویا کہ ہم نبی کی تعظیم نہیں کر رہے، نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اور ہمیں قرآن کی یہ آیت یاد کرنی چاہیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ نبی کے حدیث کے اوپر ہماری آواز بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے ہمیں محبت ہے تو پھر نبی کی تعظیم بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو جب بھی ہماری زبان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا پھر کسی کی زبان سے ہم نبی کا نام سنیں تو اپنی زبان سے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں، سب سے چھوٹی درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک صحابی رسول ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو معلوم ہے کہ نبی پر سلام کیسے بھیجے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ پر درود کیسے بھیجوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی کہ نبی پر درود بھیجنا ہے، درود بھی نبی نے سکھایا ہے۔ لیکن آج ہم سماج و معاشرہ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بھائی ہیں نبی کے بتائے ہوئے الفاظ کو چھوڑ کسی اور الفاظ کے ساتھ نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ بھائی جب نبی نے ہمیں، جس نبی نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے وہ نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کون درود ہمیں بھیجے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے باقی کی اور 6 چیزیں ہیں جو محبت رسول کا تقاضا، جس کو میں نے نوٹ کر کے لایا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے صرف گنتی کے نام پیش کر دیتا ہوں اور اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ 5ویں چیز، اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنے مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں۔ اسی طرح 6ٹھی چیز، ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنے زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا قول، ہمارا فعل سب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہر معاملات میں آئیڈیل اور نمونہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آئیڈیل اور نمونہ بنو۔ اسی طرح 7ویں چیز، ہم اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کا دفاع کریں، ہم رسول کا ڈیفینس کریں، ہم رسول کے دین کا ڈیفینس کریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں، اور غیروں کا معاملہ کیا ہے؟ کمی ہماری ہے، ہم غیر جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار کریکٹر کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے کتابوں کو پڑھنے نہیں آتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر انہیں معلوم نہیں، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم لوگوں کو بتائے، آگاہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی بدگمانی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اگر مسلمان ہیں ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، اور ہم اس تعلق سے ان سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منفی سوچ ہے یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نبی تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ہم انہیں بتائیں۔ اسی طرح ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں جن سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے ہیں۔
آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا اکثر طبقہ، آج ہمارے نوجوان کا ایک طبقہ سوشل میڈیا پر علماء کو چھوڑ کسی اور لوگوں کو دیکھنا اور سننا شروع کر دیا اور ان سے دین کی تعلیم لیتے ہیں. کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے دین کی بات لیتے ہیں اور دین کی جگہ وہ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے دشمنی کرنا، صحابہ کرام سے بغض کرنا وہ سکھاتا ہے. تو اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں جس سے نبی محبت کرتا ہو. وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہے، نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی ہیں، نبی کے سالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کے رسول کی اور فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو ہم نبی سے محبت کا اگر دعوے دار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں جن سے نبی محبت کرتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام میں بھی ہم کچھ صحابہ کرام کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھیں اور کچھ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو اور کچھ صحابہ سے بغض کرنے لگے اور ان صحابہ سے بغض کرنے لگے جن جو صحابی کاتب وحی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے لکھنے کا. معلوم ہے یہ رافضی کی ایک شال ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام پر وہ کچھ آواز اٹھانا چاہتے ہیں. کیوں کہ جب کاتب وحی پر اگر ہم آواز اٹھا دیں تو پھر اگر لکھنے والا کو اگر ہم خائن بتا دیں تو پھر جو چیز لکھی گئی اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم رسول کے دین کو مکمل جانیں، رسول کے دین کو مکمل جانیں. رسول کے دین کے اندر ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس دین کو مکمل کر دیا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نئی چیز لے کر آ رہا ہے، یا پھر دوسرا چیز یہ کہ وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کچھ باتیں چھپا لیے تھے، دین مکمل ہو نہیں کیے. اور 10ویں چیز یہ کہ ہم اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کے دین کو ہم پھیلائیں، نبی کے دین کی نشر و اشاعت کریں، نبی کے دین کی تبلیغ کریں. الحمدللہ نوجوانان ٹھکا نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اس نوعیت کا یہ تیسرا اتحاد ملت کا کانفرنس ہے جس کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، جس کے ذریعے نبی کا جو مشن ہے بلغوا عنی ولو آیہ، شریعت کو لوگوں تک جو پہنچانے کا کام ہے وہ اس ذریعے وہ کام کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانان کو اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے کاروبار میں برکت عطا کر، تو انہیں دین اور دنیا کے اندر سرخرو عطا کر. الہ العالمین دعا ہے کہ جو حضرات بھی اس پروگرام کو کرنے میں نبی کے دین کی نشر و اشاعت جو بھی تعاون کیا الہ العالمین تو انہیں قبول شرف قبولیت سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہم ان باتوں کو عملی زندگی میں لے کر آئے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ باتیں سننے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ ان باتوں کو عمل میں لے کر نہ آئے. اور یہی ہمارا مقصد ہے ان کانفرنسوں کو منعقد کرنے کا، یہی ہمارا مقصد ہے اس کانفرنس کے انعقاد کا کہ اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، علماء کے بیانات کو سن کر، علماء کی تقریروں کو سن کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ جو بھی باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہم عملی زندگی میں لے کر آئیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ اب لیلائے شب نے اپنی زلفیں دراز کر دی ہے اور رات کی تاریکیاں پھیل چکی ہے اور یہ پروگرام، یہ کانفرنس بھی اپنے شباب کو پہنچ چکا ہے، لہذا قبل اس کے کہ کسی طرح کی کوئی اکتاہٹ یا کوئی سستی
یا کوئی پسمردگی ہم سامعین حضرات پر آئے یا چھائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پھر سے ہم اپنے شاعر اور اپنے نعت خواہ کو دعوت دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ڈائس پر پھر سے اپنے شاعر اور اپنے نعت خواہ کو بلاؤں، تاکہ تھوڑی بہت جو یہ کیفیت چھائی ہوئی ہے پسمردگی کی یا کیفیت چھائی ہوئی ہے سستی کی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہوگی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پھر سے جناب محمد سالم صاحب کو کہ وہ آئے اور سامعین کو محظوظ فرمائے اور انہیں تر و تازہ کرے۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جناب محمد سالم صاحب ڈائس پر آپ کے روبرو۔ السلام علیکم۔ تو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے جگ جائے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگ سو رہے ہیں، اسی کے لیے آپ لوگ کو پھر سے تو آئیے الوداعی نظم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الوداعی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کس کا کیا ٹھکانہ، کون کب کہاں چلا جاتا ہے، اس کے لیے آپ لوگ سنیے دھیان سے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستو، زندگی کے سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہم سے کوئی ضرب تم کو پہنچا، اگر ہم سے کوئی ضرب تم کو پہنچا، تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ یہ ابلیس ملعون ہے دشمن ہمارا، کہیں لوٹ نہ لے یہ ایمان ہمارا۔ یہ ابلیس ملعون ہے دشمن ہمارا، کہیں لوٹ نہ لے ایمان ہمارا۔ مسائل سے جھگڑا کہ ہم نشینوں، مسائل سے جھگڑا کہ ہم نشینوں، چمن چھوڑ جانے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم نشینوں، سلام آخری ہے یہ محفل ہماری، کلام آخری ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم۔ برائی
تو یہ ہے بھلائی کرو تم، اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے، اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے، اسے بھی ستانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستو، زندگی کے سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے۔ اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستوں، زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان رہا کہ اللہ رب العزت نے اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل ضروری ہے، جن کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے، کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کے درستگی پر موقوف ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا آرام و راحت والی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے، اور دنیاوی زندگی کے اندر آرام و راحت والی زندگی، پرسکون زندگی، فرحت و مسرت والی زندگی اور اطمینان والی زندگی کا حاصل ہو جانا اور بات ہے۔ دین کو چھوڑ کر دنیا کے اسباب و وسائل تو حاصل ہو جائیں گے، مال و دولت کا انبار لگ جائے گا، کارخانے قائم ہو جائیں گے، بلڈنگیں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جسے دل کا سکون کہا جاتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ دین کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے حقیقی راحت بھی انہی اللہ والوں کو میسر ہوتی ہے، انہی اللہ والوں کو ملتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکام کے تابع بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کے تابع اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس لیے جب تک اخلاق کی اصلاح نہ ہوگی، نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ آج ایک بہت بنیادی اخلاق کا بیان ہے جسے زہد کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے یہ لفظ بارہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں زہد ہو، اور زہد ایک باطنی اخلاق ہے۔ زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی،
ہر مسلمان کو اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا، دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اور دنیا کی محبت دل میں اس طرح پیوست نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا خیال، اسی کا دھیان اور اسی کی فکر رہے، اور صبح و شام دن رات اسی کے لیے دوڑ دھوپ لگی رہے۔ اخلاق باطنہ کی تحصیل ہر مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر دل میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر محبت غلط رخ پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے